ہم زوال کے دور میں جی رہے ہیں، ایک ایسا دور جہاں امت پستی کا شکار ہے۔ دین اسلام اور قرآن کی پیروی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ برائے نام مسلمان ہیں۔ جہاں حسین و جمیل مساجد تو تعمیر کی جا رہی ہیں، مگر اندر موجود لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ختم ہو چکا ہے اور دل خالی ہیں۔ معاشرے کے علماء، استاد، قاضی اور دور حاضر کے حکمران اپنے فرائض سے عاری ہو چکے ہیں۔ اللہ کی حاکمیت کی بجائے شخصی حاکمیت پروان چڑھ چکی ہے۔ احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج وہی وقت ہے جس کے بارے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متنبع کیا تھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہ رہے گا، اور قرآن میں سے بھی سوائے الفاظ کے اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ فتنہ و فساد انہی کے اندر سے نکلے گا اور ان میں واپس لوٹ جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا آغاز تو اس حال میں ہوا کہ وہ اجنبی اور غیر معروف تھا، اور عنقریب پھر سے یہی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو تہنیت اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو اسلام کے اس دور غربت میں اس کے دامن سے وابستہ رہنے کے باعث خود بھی اجنبی بن جائیں۔ آج کے دور کے علماء ہی موجودہ تقسیم کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ علماء نے اپنی ساری توانائی اور علم و تحقیق کو آپس کے جھگڑوں اور اختلافات تک محدود کر دیا ہے۔ ہمارے علماء کے اس عمل سے نوجوان نسل دین اسلام کی طرف راغب ہونے کی بجائے گمراہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری طاقت جو کفر کی طاقتوں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ آپس کے جھگڑوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ علماء کی آپس کی رنجشوں کی بدولت دین اسلام ہمیں جس محاذ پر لڑنے اور قربانی کا درس دیتا ہے، وہ محاذ خالی پڑا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ سماجی برائیوں سے پر ہے اور اعمال اور اخلاق برباد ہو چکے ہیں۔ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ نزول قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم مقصد کیا تھا، جس نے دنیا پر ایک انقلاب برپا کیا تھا، جس نے غیروں کو اپنانے کا درس دیا تھا؟ کیا ہم نے اور ہمارے علماء نے دوسروں کو ہدایت پر لانے کا طریقہ کار اپنی زندگیوں میں لاگو کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کی طرف جھک جائیں؟ مولانا مفتی محمد شفیع 1972 میں اپنی تحریر کی گئی کتاب وحدت امت میں علماء کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش ہم مل کر سوچیں اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی فکر کریں۔ ہمیں اس بات پر بڑا ناز ہے کہ ہم چوری، رشوت، سود، شراب اور سنیما سے پرہیز کرتے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہماری یہ نماز روزے کی پابندی اور شراب و رقص سے پرہیز کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف مولوی گری کے پیشے کی خاطر ہو، کیونکہ اسی پیشے میں ان چیزوں کی کھپت نہیں، ورنہ اگر ہم ان چیزوں سے خالص اللہ کے خوف کی بنا پر بچے ہوتے تو حب مال و جاہ، حسد و بغض، کبر و ریا سے بھی بچے ہوئے ہوتے، کیونکہ ان کی نجاست کچھ شراب سے کم نہیں۔ دوسری جانب اگر آج کے دور کے حکمرانوں کا تذکرہ کیا جائے تو ہمارے حکمران اللہ کی حاکمیت کے پیغام کو بھلا چکے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ خلافت راشدہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، مگر ہم اسلامی تعلیمات اور روایات بھول بیٹھے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا چھپر دیکھا، ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھی اماں کو پریشان دیکھا، اجازت کے بعد اندر گئے، اماں سے پوچھا کیا پریشانی ہے، کیا بات ہے؟
اماں کہنے لگی خاوند انتقال کر گیا ہے، اولاد اللہ نے دی نہیں، میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے۔ اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، وہ آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو کس حال میں ہے، عمر کو میرے حالات کا نہیں پتا تو چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے سامنے روم اور کسرا کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، میں نے عمر فاروق کو اس بڑھیا کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کا قرضہ اتارا، اس کے گھر میں کھانے کا سامان مہیا کیا، کھانا پکا کر کھلایا اور بڑھیا سے درخواست کی کہ عمر کو معاف کر دینا۔ اماں بولی میں نہیں معاف کرتی، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمارے حکمران منافقین ہیں، ہمارے آج کے علماء، استاد، قاضی اور حکمران کسی طور پر قرآن اور سنت کے فراہم کردہ اصولوں پر پورا اترنے میں ناکام ہیں۔ ریاست پاکستان ایک انقلاب کی متلاشی ہے، ہمیں پھر سے خلافت راشدہ کے طرز کی حکمرانی چاہیے، جہاں استاد بھی معتبر ہو، قاضی انصاف فراہم کر سکے اور عالم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام رہتی دنیا تک پھیلا سکیں۔